دو آدمی حضرت علی علیہ السلام کی خدمت میں ایک نازک عجیب و پیچیدہ مسئلہ لے کر حاضر ہوئے۔ ان دونوں آدمیوں کی حالت پریشان کن تھی، چہرے زرد، آنکھوں میں شرمندگی اور دلوں میں اضطراب کا طوفان برپا تھا۔ ان کے ساتھ ایک نوجوان معصوم بچہ بھی موجود تھا جو شاید خود بھی نہ جانتا تھا کہ آج اس کی قسمت کا فیصلہ ہونے جا رہا ہے۔ ماجرا یہ تھا کہ دونوں شخص ایک کنیز کے برابر کے مالک تھے۔ کنیز جوان تھی، خوبصورت تھی اور کسی حد تک معصوم بھی۔ جہالت، غفلت اور ناپختہ علم کی بنیاد پر دونوں نے کنیز کے ساتھ وہ تعلق قائم کر لیا جو شریعت میں حرام ہے، اگرچہ نیت میں حرمت کا شعور نہ تھا مگر عمل اپنی جگہ سنگین تھا۔ وقت گزرا اور وہ کنیز حاملہ ہو گئی۔ اس کے بطن سے ایک بچہ پیدا ہوا۔ اب دونوں مرد اس بچے کو اپنا بیٹا قرار دے رہے تھے۔ یہ جھگڑا دلوں کو چیر دینے والا تھا۔ بچہ ایک تھا، دعوے دار دو، کوئی دلیل قوی نہ تھی، کوئی گواہی کار آمد نہ تھی۔ آخرکار وہ دونوں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے در انصاف پر حاضر ہوئے، اس امید کے ساتھ کہ جو فیصلہ وہاں ہوگا وہ عدل کا نمونہ ہوگا۔ حضرت علی علیہ السلام نے ان کی بات سنی، دونوں کی کیفیت کو محسوس کیا۔ کچھ دیر خاموشی طاری رہی، عدالت کی فضا میں سکوت چھایا ہوا تھا۔ پھر حضرت نے خدا کے نام سے قرعہ اندازی کا حکم دیا کہ جو نام قرعہ میں نکلے گا بچہ اسی کا شمار ہوگا۔ قرعہ اندازی ہوئی اور ایک شخص کا نام نکلا۔ اس لمحے کا منظر عجیب تھا۔ جس کا نام نکلا اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے، لیکن دوسرا شخص جس کا نام نہ نکلا اس کے چہرے پر دکھ کی ایک دھند چھا گئی۔ وہ شاید یہ تصور بھی نہیں کر رہا تھا کہ وہ اس بچے سے جدا کر دیا جائے گا جسے وہ اپنا گوشت پوست سمجھتا تھا۔ مگر علی علیہ السلام کا فیصلہ فقط ظاہری تعلق پر نہیں، عدل و انصاف کے ترازو پر تھا۔ آپ نے حکم دیا کہ چونکہ یہ بچہ در حقیقت دونوں کی ملکیت کے نتیجے میں پیدا ہوا، اس لیے جس کے حق میں قرعہ نکلا ہے وہ اپنے شریک کو بچے کی آدھی قیمت ادا کرے، کیونکہ اگر یہ بچہ غلام ہوتا تو اس کی قیمت لگتی، اور چونکہ اب وہ آزاد ہے تو آزاد انسان کے لحاظ سے قیمت کا اندازہ لگایا جائے اور اس کا آدھا حصہ ادا کیا جائے۔ یہ ایک ایسا فیصلہ تھا جو بظاہر ایک مالی لین دین پر ختم ہوتا ہے، مگر در حقیقت اس میں انصاف، رحمت اور انسانی قدر کا گہرا پیغام چھپا تھا۔ حضرت علی علیہ السلام نے سخت سزا نہیں دی، حالانکہ گناہ سنگین تھا۔ آپ نے فرمایا، اگر میں یہ جانتا کہ تم دونوں نے حرمت جاننے کے بعد جان بوجھ کر یہ عمل کیا ہے تو میں تمہارے ساتھ سختی کرتا۔ اس فیصلے کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کا فیصلہ فرمایا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے میری اہل بیت میں سے ایک شخص کو اس قابل بنایا کہ وہ سنت داؤد پر فیصلہ کرے۔ سنت داؤد کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کا فیصلہ قرآن اور الہام کی روشنی میں ہو، بغیر کسی طرفداری اور شک کے۔ یہی وہ لمحہ تھا جب ایک یادگار واقعہ پیش آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو علی کو قاضی کے لیے یمن بھیجنا چاہتے تھے، علی نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ مجھے لوگوں کے درمیان قاضی کے لیے بھیج رہے ہیں، حالانکہ میں ابھی جوان ہوں اور مجھے ان فیصلوں کا علم نہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر علی کو اپنے قریب بلایا۔ علی علیہ السلام نے ادب سے جھک کر پیشانی رسول کے سینے سے لگا دی۔ روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا تو اپنے سینے سے لگا کر یا علی کے سینے پر اپنا دستہ مبارک پھیرا اور دعا فرمائی، اے اللہ، علی کے دل کو ہدایت دے، اسے رہنمائی عطا فرما اور اس کی زبان کو حق پر ثابت رکھ۔ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں، اس کے بعد میں نے لوگوں کے درمیان جو بھی فیصلہ کیا اس میں کبھی شک نہیں کیا۔